بہت شکریہ نادر صاحب. دیکھیں اس وقت جی بی کے بعد آزاد کشمیر میں بھی الیکشن ہے اور ہاں ہم الگ الگ دو جماعتیں ہیں, اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے, اپنا منشور ہم لے کر گئے ہیں اور الیکشن میں اور ایک دوسرے کے سیاسی اس وقت مخالف ہیں آزاد کشمیر میں, جیسے جی بی میں تھے. تو ظاہر الیکشن مہم ہے, مگر یہ بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو طرز گفتگو ہے الیکشن جلسوں میں, جو مہم میں وہ بات کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہ پہل کی ہے کہ پی ایم ایل این کو یا لیڈرشپ کو, پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرز کو نشانہ بنانا یا اس طرح کی گفتگو جو انہوں نے کی ہے سخت لہجے میں, تو میں سمجھتا ہوں نرم لہجے میں بھی وہ کر سکتے تھے. تو یہ پہل ان کی طرف سے کی گئی ہے اور آج تک ہماری لیڈرشپ, ہمارے قائد نواز شریف صاحب آزاد کشمیر میں گئے ہیں, مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے, ایک جی دوسرے کی سیاسی مخالفت و تنقید تو ہو سکتی ہے, ایک دوسرے کے صوبائی حکومت کی پرفارمنس پہ بات ہو سکتی ہے, اس پہ تو بات کرنا, پالیسیز پہ اختلاف رائے کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ تو ہر لیڈر کا اپنا موقف ہوتا ہے, وہ دینا چاہیے. مگر کھیلدہ صاحب, یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فارم 47 کے حوالے سے بیان ہے, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی بیان ہے؟ دیکھیں اگرچہ وہ فارم 47 کا کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو نیریٹو ہے پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو بھی قبول نہیں کرتی ہے, وہ تلخیاں وہ یہ 90 میں بھی ہم کر چکے ہیں جو پی ٹی آئی آج ہمارے دونوں جماعتوں کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر یہ پیپلز پارٹی کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب عہدے پہ براجمان ہیں, انہی ایم این ایس اور انہی پی ایم ایل این سے جو ووٹ سے بنے ہیں, اگر ان کے ڈپٹی چیئرمین بنے ہیں, ان کے سینٹ چیئرمین بنے ہیں, تو وہ بھی ہمارے ووٹ سے بنے ہوئے ہیں, ان کے ووٹ سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ پورا ارینجمنٹ جو تھا 2024 کی الیکشن میں وہ ایک مشترکہ تھا, اور ہم نے تو پیپلز پارٹی کو کہا تھا, پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ ہم پی ٹی آئی سے مل کر گورنمنٹ بنائیں, تو بنا دیتے, ہاں ہم نے تو نہیں روکا تھا. ہم تو نہیں, اس لیکن کھیلدہ صاحب, آپ نے جیسے بات کی بلاول صاحب کے بیانات کی, تو کئی بیانات مسلم لیگ نون کے بھی ہیں, اور وہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کارکردگی کے حوالے سے بھی ہیں, جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے پنجاب اور سندھ کا, اپنا تعلق جو ہے وہ سندھ سے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی سندھ میں ایسے ہی حالات ہیں جیسے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں, یا باقی نون لیگ کے جو باقی رہنما بھی کہہ رہے ہیں؟ بالکل, وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے, اور یہ سندھ کی عوام بھی, میں بھی سندھ کا باسی ہوں اور آپ بھی سندھ کے باسی ہیں, اور جی سندھ کی 6 کروڑ عوام کا جو اوور آل نیریٹو ہے یہی ہے کہ وہ 18 سال سے جو کراچی سے لے کر کشمور تک کارکردگی سے مطمئن نہیں. آپ دیکھیں کراچی میں یہ آوازیں اٹھتی ہے اور حیدرآباد میں اٹھتی ہے, میرپور میں, کہ ہمیں وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جیسی وزیر اعلیٰ چاہیے, پی ایم ایل این سندھ میں کیوں کام نہیں کرتی ہے, تو یہ صوبائی حکومت سندھ میں پیپلز پارٹی کی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ عوامی رائے ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے. اگرچہ پنجاب کی عوام یہ تو ڈیمانڈ نہیں کر رہی نا کہ ہمیں بلاول بھٹو صاحب, مراد علی شاہ صاحب جیسا وزیر اعلیٰ چاہیے, کبھی پنجاب سے آواز آئی ہے کیا؟ بالکل نہیں آئی ہے. تو یہ جب کارکردگی کا اس میں سمجھتا ہوں یہ عوام کو فیصلہ کرنے دے, اور مریم نواز صاحبہ نے کر کے دکھایا ہے, اس نے اپنے کارکردگی سے, صلاحیتوں سے پنجاب میں ڈیلیور کیا ہے. آج اگر مسلم لیگ نون کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہمارا نیریٹو ہے وہ نواز شریف صاحب کا 3 دفعہ وزیر اعظم کے کام, وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے, یا وزیر اعظم 2022 سے آج تک کے اس کی کارکردگی, اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی جو ریسنٹلی کارکردگی ہے 2.5 سال کی, تو نون لیگ جی کے پیچھے تو ترقی اور خوشحالی اور کارکردگی کی مثالیں ہم دیتے ہیں, اور عوام نہیں, بھی اس کو. لیکن کھیلدہ صاحب, اب جو کل بارش ہوئی لاہور کے اندر, آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں کراچی میں بارش ہوتی ہے تو میڈیا بھی دکھاتا ہے, نون لیگ بھی تنقید کرتی ہے, لیکن کل بارش ہوئی تو پورا لاہور جو ہے وہ ڈوب رہا تھا. دیکھیں اتنی اگر بارش کراچی میں ہوتی ہے, حیدرآباد میں جو 200 ملی لیٹر ہو یا 160
मैं आपको कहता हूँ 15 दिन पानी नहीं निकलता कराची से, और 3-3 दिन पानी नहीं, घंटों में पानी निकला है। और वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा का एक्स अकाउंट हो या उसके पेज हो या मीडिया की रिपोर्ट्स है, मैंने रात एक बड़े चैनल की वो रिपोर्टर को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि चंद घंटों में सफाई हो गई। आज भी लाहौर की सड़कें रात को धोई जाती है, जिस तरह किसी ज़माने में शिकारपुर में, कराची में जो जिस हिंदुओं के और पारसियों का जो माजी का जो शहर था, उसी तरह आज उधर का उसको वहाँ पे साफ़ सुथरा पंजाब जैसा प्रोग्राम है। कई मिसालें मैं दे सकता हूँ। आप बिल्कुल पीपल्स पार्टी से हम जब सवाल करते हैं कारकर्दगी का, तो इन्होंने आजकल टू टाटा शुरू किया हुआ है। तो जब हम कारकर्दगी की पंजाब से आवाज़ उठती है, ये हम पे टू टाटा कर देते। तो इस तरह ये नहीं चलेगा। टू टाटा नहीं, अवाम काम चाहती है, अवाम डिलीवरेंस चाहती है। आप करें काम, आपको अवाम ने मैंडेट दिया है, हमारा भी आपको, फेडरल गवर्नमेंट का भी आपको मुकम्मल वज़ीर आज़म का इनको सपोर्ट है और रहेगी इंशाल्लाह। हम मिलकर, अगर ये अरेंजमेंट जब हुए थे तो ये पाकिस्तान को बचाने के लिए 2022 से लेकर हमने मुश्तरका किए थे। तो हमें पीपल्स पार्टी ने उस वक्त कहा कि आप नो कॉन्फिडेंस मूव करें। सदर आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, और नवाज शरीफ साहब ने तभी फैसला किया था कि हम मिलकर इस मुल्क को जो है दलदल से निकालेंगे। अगर तो ये 90 की सियासत करना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, अगर सवाल उठाएंगे तो सवाल हमारी तरफ से भी उठेगा। हाँ, अगर लेकिन खेरदा साहब, आज एक सेनेट की कमेटी का इजलास भी हुआ है ज़मीर घुमरो साहब की सरबराही में, सदारत में, और उसमें उन्होंने 10 जो वजारतें हैं वो ख़त्म करने की सिफारिश की है, जिसमें तालीम है, हेल्थ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी है, क्लाइमेट चेंज है। और ये कहा जा रहा है कि ये तो सूबाई सब्जेक्ट हैं, 18वीं तरमीम के बाद ये वफाक का काम नहीं है। आप समझते हैं कि इस सिफारिश पर अमल दरामद होगा? देखें, 18वीं तरमीम हम सब ने मिलकर लाई थी, और सूबों को खुद मुख्तियारी देना, NFC अवार्ड देना, ये एक पीपल्स पार्टी का अकेले का क्रेडिट हमने सब ने किया था। मगर बदकिस्मती से इस 18वीं तरमीम के बाद फेडरेशन कमज़ोर हुई है। सिंध में डिलीवर नहीं किया गया है, सिंध में उसके सम्राट नहीं मिले हैं, पंजाब को उन वसाइल से सम्राट मिले हैं। तो मैं समझता हूँ अगरचे आप सिर्फ डिमांड करते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, तो ये भी एक सूबे की अवाम सवाल उठाती है। वो कहते हैं, कराची के शहर के लोग, हैदराबाद के, बदीन के, तो वो कहते हैं कि भाई सिंध ने क्या कसूर किया है, सिंध की सड़कें क्यों नहीं। ये नहीं कि आप वसाइल ले लें और वसाइल खर्च ना करें, तो ये भी तो नहीं चलेगा ना। ये भी इस तरह नहीं हो सकता। अगर सिंध के हक की बात होगी, हम सिंध के हकूक की हम भी खड़े होंगे, सिंध के वसाइल की बात होगी। लेकिन खेलदा साहब, आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम की ज़रूरत है? आप ये समझते हैं? मैं समझता हूँ ज़रूरत है, मगर हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। हम अकेले यकतरफा कोई फैसला नहीं कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी अगर किसी चीज़ पे राज़ी होगी तो हम करेंगे। हमने पहले भी ये कहा है, हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है। मैं एक बात बताऊं, इस वक्त मुल्क में सूबाई जो वज़ीर आला है वो बाख्तियार है, वज़ीर आज़म के पास इतने वसाइल नहीं है। तो ये जो वफाक से सूबों को हम चाहते हैं कि सूबों से ज़िलों में जाए। इस वक्त 4 लोगों के पास पूरा वसाइल है, मगर ये 129 लोगों के पास जाए, 129 ज़िले पाकिस्तान है उसमें मुंतकल हो, और तभी पाकिस्तान की अवाम जो है समझेगी कि उनके डे टू डे या उनके गली मोहल्ले से लेकर उनकी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वरना इसी जमहूरियत से, इस निज़ाम से अवाम को कुछ डिलीवर नहीं हो रहा है। और अगर किसी सूबे में परफॉर्मेंस अच्छी है, एक सूबे में नहीं है, तो अवाम सवाल उठाती है। पंजाब को सिंध की अवाम कहती है पंजाब खूबसूरत बन गया है, सिंध क्यों नहीं बन रहा है। तो ये भी देखना होगा कि अगर कोई हुक्मरान काम नहीं अच्छा कर रहा है, कोई जमात अच्छी काम नहीं परफॉर्मेंस कर रही है, तो उसमें ना 18वीं तरमीम का कसूर है, उसमें ना जमहूरियत का कसूर है, उसमें उस हुक्मरान का कसूर है। तो मैं समझता हूँ इस जो बल्दियाती बिल है, मैं तो ये कहता हूँ जो MQM का था वो PMLN भी उसको मुकम्मल सपोर्ट करती है। और ये एक हमारे वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक आर्टिकल भी लिखा है एक द न्यूज़ में, तो वो पढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर आम आदमी को ज़िंदगी की बेहतरी के लिए अपने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। यही जमहूरियत है कि फेडरेशन से सूबों में आए, सूबों से डिस्ट्रिक्ट में जाए। अगर ये अच्छा खेलदा साहब, आखिर में मुख्तसर सर ये भी बताइएगा
کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں جو کینالز کے حوالے سے ایک معاملہ سامنے آیا تھا، اس کے بعد احتجاج بھی ہوئے تھے، اور اب بھی سندھ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کینال جس میں پانی چھوڑا گیا ہے پنجاب کی جانب سے، اس پر احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ کیا دوبارہ جو کینالز کا معاملہ ہے اس پر کوئی حکومت غور کر رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا ہے؟ میری جو میں سمجھتا ہوں یہ جلال پور کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یہ عمران خان کے دور میں یہ اس کی اجازت ملی تھی۔ اس میں مجھے نہیں پتا کہ سندھ حکومت کا موقف کیا تھا، یا سندھ حکومت نے اتفاق کیا تھا نہیں کیا تھا، مگر اس وقت یہ بنا تھا۔ اگر کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پانی کا جو معاملہ ہے وہ حساس معاملہ ہے۔ سب پانی کی جو جس طرح اوپر سے لے کر نیچے تک اس میں جو ایک کمی ہے جہاں جو ہمیں سامنا ہے، مگر 91 کا ایکارڈ جو نواز شریف صاحب کے دور میں، یہ تمام قومی فیصلے نواز شریف صاحب نے کیے، اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سندھ کو اپنے حصے کا پانی ملنا چاہیے۔ کوئی بھی جو کینال باقی جو کوئی غیر قانونی کینال نہیں بننا چاہیے۔ اگر صوبے کسی چیز پہ اتفاق کرتے ہیں، صوبوں کو ایک فورم موجود ہے، اس صوبے میں ہر صوبہ اپنا موقف رکھتا ہے۔ جس طرح کینال کے موقف سندھ کا موقف واضح تھا، سندھ کی عوام کا تھا، سندھ کی عوام کا موقف تھا، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سندھ کی عوام کے موقف کی تائید کی اور اس منصوبے کو معطل کیا گیا، ختم کیا گیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کوئی بھی فیصلہ، ہماری جماعت، ہماری لیڈرشپ، قائد نواز شریف صاحب یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، یک طرفہ فیصلہ انہوں نے کبھی بھی نہیں، ہمیشہ سندھ کے عوام کے مینڈیٹ کی، سندھ کے عوام کی رائے کا احترام کیا ہے۔ نہ کالا باغ ڈیم بن سکا، نہ یہ بن سکے۔ مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا، اگرچہ سندھ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس بلدیاتی نظام میں نہیں آتی ہے، تو یہ جو اگر صوبوں کی آوازیں اٹھتی ہے، وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے، ڈیلیورنس نہیں ہے، کارکردگی نہیں ہے۔ تب لوگ جا کے بات کرتے ہیں، کراچی کا شہری کہتا ہے ہمیں صوبہ بنانے دو، یہ بامبے بیکری کا کیک نہیں ہے کاٹ کے دے دے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کراچی کے صوبے سندھ کے جو جتنے ضلع ہیں، 29 ضلع ہیں، 26 جو بھی ضلع ہیں، ان میں اگر یہ سارا پیسہ ٹرانسفر ہو تو یہ آوازیں بند ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے کہ صوبے بنائے جائے۔ تو اس وقت جو یہ ساری میں سمجھتا ہوں بحث جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور ڈیلیورنس بھی ہوگی، کوئی کسی صوبے سے آواز بھی نہیں اٹھے گا، اور عوام کو بھی جو احساس محرومی ہے یا جو اس جمہوریت سے وہ مطمئن نہیں نظر آتے، اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے کھیلدہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، وزیر مملکت کھیلدہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد آج جو پارلیمنٹ کے اندر اجلاس ہوا ہے وزارتیں ختم کرنے کے حوالے سے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔